بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک لیکچر کے ذریعے 12ویں جماعت میں سبق نیا قانون کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق کا خلاصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور آپ سے کہا گیا تھا کہ سبق کا مطالعہ کر لیں۔ ہر سبق کا 2-3 بار مطالعہ کرنا آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہے گا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سبق کا خلاصہ ایک لازمی سوال ہوتا ہے، اسی طرح ہر سبق چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہو، خلاصے کے علاوہ اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال جسے سینٹرل آئیڈیا بھی کہا جاتا ہے، اس کو اگر مختصر تعریف اس کی بیان کی جائے تو کچھ اس طرح ہوگی کہ کوئی مصنف یا شاعر، یعنی نثر کی صورت میں ہے تو مصنف ہے، نظم کی صورت میں تو شاعر ہے، تو کہتے ہیں کوئی مصنف یا شاعر جس تصور کو بنیاد بنا کر کوئی نثر یا نظم لکھتا ہے تو اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی بھی سبق ہوتا ہے، چاہے وہ نظم ہو یا وہ نثر ہو، اس میں کوئی نہ کوئی تصور تو مصنف یا شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے نا۔ جیسے وہ نعت لکھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ذہن میں ہے، حمد لکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ذہن میں ہے۔ اسی طرح مختلف عنوانات کے تحت لکھنے والی نظمیں اور نثر جو ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی تصور اس کے لکھنے والے کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ جو تصور، وہ پیغام، اس کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ خلاصے کی بنسبت مرکزی خیال مختصر ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ بات واضح نہ ہو سکے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کم سے کم لکھا جائے، ایک آدھ جملے میں ہی لکھ دیا جائے، لیکن اتنا کم لکھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ اتنی وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ اس آپ کے جو مواد ہے، آپ نے جو لکھا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد مفہوم جو ہے اس پر سبق کا، وہ واضح طور پر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تعریف ہو گئی مرکزی خیال کی کہ کوئی مصنف یا شاعر جس تصور کو بنیاد بنا کر کوئی نثر یا نظم لکھتا ہے تو اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے سبق پڑھا ہے نیا قانون، تو اس سبق کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سبق کا یقیناً کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوگا، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، مرکزی خیال لازمی ہوتا ہے۔ البتہ غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی آپ کو پہلے بتا دی گئی تھی کہ غزل کا مرکزی خیال نہ سوال میں آتا ہے، کیونکہ اسے ہر شعر میں ایک علیحدہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ جب پوری نظم ایک ہی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے تو اس کا مرکزی خیال ایک ہو سکتا ہے، لیکن غزل کے ہر شعر میں مختلف بات ہوتی ہے تو اس لیے پوری غزل کا ایک مرکزی خیال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ ہر شعر کا آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن امتحانات میں اس طرح آتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق کی اگر ہم بات کریں نیا قانون کا مرکزی خیال کیا ہے، تو اپنے اپنے ذہن کو استعمال کریں، کیا ہو سکتا ہے سوچیں، اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبق نیا قانون کے مرکزی خیال کو اگر ہم دیکھیں تو بورڈ پہ تحریر ہے مرکزی خیال نیا قانون۔ دیکھتے ہیں کہ منٹو کے اس شاہکار افسانے کا مرکزی خیال حکومت کے خلاف عام سطح کے لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھتی ہوئی نفرت اور بیزاری کے جذبے کا اظہار ہے۔ سادہ لوح انسان صاحبان اقتدار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا نیا قانون بن جائے جو ان کے مسائل کے حل کا مدعا ثابت ہو، لیکن قانون بنتے اور قلعدم ہوتے رہتے ہیں، لیکن عام آدمی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عام آدمی کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سبق کا مرکزی خیال ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں،
بس یہ بات اس میں سمجھانے کی ہے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے، عوام جسے کہا جاتا ہے، یہ مطلب اپنے حالات کو اچھا رکھنے کی امید میں مختلف کہنا چاہیے کہ تنظیمیں جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں، مختلف جو الیکشن میں آتے ہیں، اپنے اپنے منشور بیان کرتے ہیں اور عوام کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد عوام کے لیے یہ کریں گے، مختلف ان کو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور اسی امید پہ کہ شاید اب یہ جو لوگ ہیں، شاید اب یہ لوگ ہمارے یہ کام کریں گے، اب شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر وہ کسی اور کو حکومت میں لانے کے لیے ان کو کہنا چاہیے الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی صرف چہرے بدلے ہیں، صرف چہرے بدلے ہیں، نظام تو وہی پرانا ہے، عوام کے حالات بد سے بدتر اور خراب سے خراب تر ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس میں سعد حسین منٹو نے اس سبق میں جس کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کا مرکزی خیال عام آدمی اور اس کے مسائل ہیں اور اس کے احساسات اور جذبات ہیں، جس کا اظہار منٹو نے اپنے افسانے میں کیا کہ کس طرح اس نے صرف یہ سن کے کہ نیا قانون آنے والا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ نیا قانون جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کر دے گا، ہمیں انگریزوں سے نجات مل جائے گی، اور وہ 1 اپریل کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا کہ جیسے 1 اپریل آتے ہی دنیا میں کوئی انقلاب آ جائے گا اور اس کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن جب 1 اپریل کی صبح وہ گھر سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کے انتہائی مایوسی ہوئی کہ صرف تاریخ بدلی تھی، دن بدلا تھا، حالات جوں کے توں تھے، کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ جس تبدیلی کا خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب صبح ہی کو چکنا چور ہو چکا تھا، اور وہ اس کی مایوسیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ تو یہ سبق کا مرکزی خیال تھا، اس کو آپ اپنے حصہ نثر میں جو رجسٹر آپ نے بنایا اس میں اس کو تحریر کریں گے مرکزی خیال کو، اس طرح مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیں گے، سبق کا جو نام ہے عنوان اس کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور اس کے بعد اس کو مرکزی خیال کو اس میں تحریر کر لیں گے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اسی کو نوٹ فرما لیں، اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ یہ اپنے نوٹ فرما لیں کہ سبق نیا قانون کا مرکزی خیال تحریر کریں اور اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے سوال جواب کے سلسلے کو دوسرے لیکچر میں سمجھیں گے، دیکھیں گے، اور اس سے متعلق اپنے تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی تک کے لیے، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آج کو آپ کو مرکزی خیال کی تعریف سمجھا دی گئی، وہ بھی آپ یاد کریں گے۔ اس سبق کا مرکزی خیال بتا دیا گیا، یہ بھی آپ یاد کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو ہدایت دی جاتی رہی ہیں کہ جو جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے یاد کرنے کے لیے، اگر آپ اس کو وقت پہ اور اچھے انداز سے روزانہ کی بنیاد پہ مکمل کر لیں گے، یاد کرنے کا کام یاد کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے، اور جو ہدایت دی جاتی ہے ان پہ عمل درآمد شرط ہے۔ محنت کے بغیر کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اپنا نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، کس وقت آپ کو پڑھنا ہے، کس ٹائم آپ نے کھیلنا کودنا ہے، کس ٹائم آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، کس ٹائم آپ نے لیکچر دیکھنے اور سننے ہیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے ان کو بار بار دیکھیں، 1 سے زائد بار دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے ویڈیو لنک کی ترتیب بنائی گئی تاکہ آپ لیکچر کو بار بار سن سکیں، بار بار سمجھ سکیں۔ جو چیز ایک بار میں سمجھ نہ آئے اس کو دوسری بار میں، تیسری بار میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہوں گے اور ہدایت کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہوں گے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔